میں روایات میں اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے اور جانشین تھے، ولی عہد تھے۔ آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ پورا گھس گیا ایک کھیت میں اور بہت نقصان پہنچایا اس نے کھیت کو۔ اب جو کھیت کا مالک تھا وہ کیس لے کر آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی ہیں اور مجھے نقصان ہوا ہے تو میرے نقصان کی تلافی کی جائے۔ تو بکریوں کا مالک بھی پہنچ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے قیاس کے مطابق فیصلہ کیا، سیدھا سیدھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھئی بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ غلطی بکریوں کے مالک کی ہے، اس کا کام تھا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا، اس نے حفاظت نہیں کی، بکریوں نے گھس کے کھیت میں جو نقصان پہنچایا تو تمام کا تمام تاوان یہ بکریوں کا مالک بھرے گا۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تاوان اتنا زیادہ آ رہا تھا جو بکریوں کی ریوڑ کی قیمت کے برابر تھا، یعنی اتنا فصلوں کو نقصان ہو گیا تھا کہ اس فصل سے جو آمدن ہوتی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ لہذا طے یہ ہوا کہ سلیمان حضرت داؤد نے یہ طے کیا کہ بھئی اب پوری بکریاں ہی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں، یعنی ریوڑ پورا ہی اس کو دے دیا جائے، یعنی ظاہر اب قیمت دو یا بکریاں دے دو، بات ایک ہی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا، بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو، اصل مقصد تو یہ ہے، بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا، وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے، کس طرح سے ہو یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک۔ تو اس کی تلافی کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو، کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا، اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا اور ظاہر دودھ ہی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی حالت پہ بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں صلح۔ صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ دو فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ۔ تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو، اچھا جج، اچھا قاضی، اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کسی ایسی درمیانی بات پر آمادہ کر لے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو۔ تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا، اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے، تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ، اس سے کہا جائے بھئی تم ہمیں ویسے ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا، اس میں تمہاری محنت لگے گی، لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی، تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی۔ تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح۔